بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 نومبر عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ صفدر سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یہ خبر صحیح تھی کہ وہ لڑکی مر گئی، جولیا نے کہا۔ لیکن مری کیسے؟ موت کا سبب؟ صفدر نے پوچھا۔ دل پھٹ گیا، فوری طور پر لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، جولیا نے کہا۔ بہت زیادہ بلندی سے تو نہیں گری تھی، صفدر نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ عمران تمہیں کہاں لے کر گیا تھا، جولیا نے پوچھا۔ جواب میں صفدر نے پوری کہانی سنا دی۔ تم نے انہیں کہاں چھوڑا تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ماڈل ٹاؤن کی ایک سڑک پر، صفدر بولا۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کچھ نہ کہا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی۔ کیا تم اس سڑک کی نشاندہی کر سکو گے؟ جولیا نے کہا۔ مجھے افسوس ہے، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب؟ جولیا کی آواز آئی۔ اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں کر سکتا، صفدر نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے عمران کو ٹھوکر کھاتے تو دیکھا تھا، لیکن پچھتاتے کبھی نہیں دیکھا تھا، لہذا اسے کیا پڑی تھی کہ خواہ مخواہ اپنی تشویش میں دوسروں کو بھی شریک کرتا۔ اسے یقیناً عمران کے بارے میں تشویش تھی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ وہ جولیا کو اس جگہ کا صحیح پتہ بتا دیتا جہاں ان دونوں کو اتارا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ عمران کی اپنی کوئی نجی دلچسپی رہی ہو، لیکن اس لڑکی کی موت، کیا عام کی وہ گٹلی ہی اس کا سبب بنی تھی؟ وہ بستر پر لیٹا سوچتا رہا۔ نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ خیالات کا ایک لامتناہی سلسلہ ذہن کو پراگندہ کرتا رہا۔ دفعتاً پھر فون کی گھنٹی بجی اور اس نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، X2، دوسری طرف سے آواز آئی۔ یس سر، صفدر بولا۔ معلوم کرو کہ یوکاوا اب بھی ایڈلفی ہی میں مقیم ہے یا کمرہ چھوڑ دیا ہے؟ بہت بہتر جناب، صفدر نے طویل سانس لی۔ میں 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ رنگ کروں گا، آواز آئی۔ بہت بہتر جناب، صفدر نے کہا۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو عمران کی نجی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بڑبڑایا اور تیزی سے لباس تبدیل کرنے لگا۔ 20 منٹ کے اندر ہی اندر وہ ایڈلفی پہنچ گیا۔ اس نے نہ صرف کاؤنٹر پر کمرہ نمبر 82 کے متعلق معلومات حاصل کی، بلکہ کمرے کی طرف بھی گیا۔ کمرہ مقفل ملا۔ پھر وہ 1 گھنٹہ پورا ہونے سے قبل ہی گھر واپس آ گیا۔ X2 کو رپورٹ دینی تھی۔ فون کی گھنٹی وقت کے تعین کے مطابق ہی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا رہا؟ دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی دی۔ کمرہ الزبتھ فاولر کے نام پر ہے، اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں رہتا، البتہ اکثر لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یوکاوا نام کے کسی آدمی سے وہاں کا کوئی ملازم واقف نہیں ہے۔ اس کے ملنے جلنے والوں میں سے کسی جاپانی کا سراغ نہیں ملتا، صفدر نے کہا۔ اچھی بات ہے، اب آرام کرو۔ عمران کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، X2 نے کہا۔ کیا آپ کو سارے حالات کا علم ہو چکا ہے جناب؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ وہ اس لڑکی کی موت، صفدر نے کہنا چاہا۔ غیر ضروری باتیں نہیں، سخت لہجے میں جواب ملا، اور ساتھ ہی سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا۔ مجھے کیا؟ صفدر برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا اور ریسیور رکھ دیا، لیکن فوراً ہی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ ہیلو کہتے ہی جولیا کی آواز پھر سنائی دی۔ اس فلیٹ کی تلاشی دی جا رہی ہے جس میں لڑکی رہتی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ صفدر چلا کر بولا۔ عمران دشواری میں پڑ جائے گا، جولیا نے کہا۔ صرف اسی صورت میں جب تم میں سے کوئی پولیس کی توجہ اس کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرے گا، صفدر نے کہا۔ تنویر کے علاوہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، صفدر بولا۔ اس سے کہہ دو تمہیں X2 کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ تنویر کو آگاہ کر دیا جائے۔ لیکن مجھے تو ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی، جولیا نے کہا۔ تو پھر براہ راست تنویر کو ہی مل چکی ہوگی۔ بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ عمران کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اگر کسی اور نے اسے وہاں آم کی گٹلی گراتے ہوئے دیکھا تو؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم آرام کرو، صفدر نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ مسلسل کان چاٹی جا رہی تھی۔ آخرکار عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اب بس کرو، پوری 27 عدد معلوم ہو رہی ہو۔ تم پتہ نہیں کیسے آدمی ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم غیر قانونی طور پر اس مکان میں داخل ہوئے ہو۔ اگر مالک مکان واپس آ گیا تو کیا ہوگا؟ لڑکی نے کہا۔ دیکھا جائے گا، یہاں نواب زادوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، چاہے جو کچھ کرتے پھریں، عمران نے کہا۔ اوہ، مجھے پھر روزی یاد آ گئی، لیزی نے چونک کر کہا۔ کیا تم کبھی اس کے گھر بھی گئے تھے؟ لیزی نے پوچھا۔ گھر ہی تو نہیں معلوم تھا مجھے،
ورنہ وہ اس طرح چپ چاپ نہ مر جاتی، عمران نے کہا۔ تم تو کہتے ہو کہ اس کا تعاقب کرتے رہتے تھے، لیزی بولی۔ بہت چالاک تھی، اسے شاید معلوم تھا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، لہٰذا کہیں نہ کہیں مجھے ڈاج دے کر غائب ہو جاتی تھی۔ اچھا تم یہی بتا دو کہ وہ کیسے مری، عمران نے کہا۔ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، پھر پیر پھسلا اور نیچے چلی آئی اور مر گئی۔ یوکاوا نے مجھے یہی بتایا تھا، لیزی نے کہا۔ جاپانی مجھے اچھے نہیں لگتے، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ پتہ نہیں تم یورپین لڑکیاں نے کیوں پسند کرتی ہو، عمران نے کہا۔ پسند کا سوال ہی نہیں، ملازمت جہاں بھی مل جائے، لیزی بولی۔ اچھا میں تمہیں کسی یورپین کی ملازمت ہی دلوا دوں گا، عمران نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، سمجھے، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ بقیہ 25 کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہیں، عمران بولا۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، مجھے 28ویں سمجھو، لیزی بولی۔ تمہیں نیند کب آئے گی، عمران نے پوچھا۔ کھانا کھائے بغیر نہیں سوتی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیزی نے کہا۔ یہ تو بری سنائی، 28ویں کی گنجائش نہیں بجٹ میں، عمران نے کہا۔ میرے پرس میں خاصی رقم موجود ہے، لیزی بولی۔ اگر یہ بات ہے تو 128 بھی بری نہیں، عمران نے کہا۔ چلو کہیں چلیں، لیزی بولی۔ رات کے 10 بج رہے ہیں، یہاں ٹیکسی بھی آسانی سے نہیں ملتی، عمران نے کہا۔ پیدل ہی چلیں گے، لیزی بولی۔ چلو، عمران مردہ سی آواز میں بولا۔ تمہارا باس یوکاوا کہاں رہتا ہے، عمران نے پوچھا۔ اسے جہنم میں جھونکو، اس کا تذکرہ مت کرنا میرے سامنے، لیزی نے کہا۔ اچھا 11 نومبر ہی کا چکر سمجھا دو، عمران نے پوچھا۔ وہ شاید شادی کرنا چاہتا تھا، روزی نے اس کے لیے 11 نومبر طے کی تھی، لیکن وہ ایک ہفتہ قبل اپنے وعدے سے پھر گئی، یہاں چلی آئی۔ یوکاوا بھی پیچھے پیچھے آیا، لیکن آج تک نامعلوم ہو سکا کہ وہ اپنے وعدے سے منحرف کیوں ہو گئی تھی۔ تم نے شاید وہاں کلب میں 11 نومبر کا حوالہ دیا تھا، بس وہ بھڑک اٹھا۔ سمجھا کہ شاید تم ہی ان دونوں کے درمیان میں آگے تھے، لیزی نے کہا۔ غلط سمجھا تھا، اس نے تو کبھی مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی، عمران نے کہا۔ اسے بھی جھونکو جہنم میں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیزی نے کہا۔ کئی میل پیدل چلنا پڑے گا، عمران بولا۔ پرواہ نہیں، لیزی نے کہا۔ ایک بار پھر وہ سڑک پر نکل آئے۔ دن بھر کی تپش کے بعد رات کسی قدر خوشگوار ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مطلع صاف تھا۔ وہ چلتے رہے، عمران خاموش تھا اور لیزی بھی خلاف توقع زبان روکے ہوئے تھی۔ ایک جگہ انہیں بلاخر ایک خالی ٹیکسی مل ہی گئی۔ یہ رات ساحل پر کیوں نہ گزاری جائے، لیزی نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران سپاٹ سے لہجے میں بولا، اور پھر وہ ساحلی تفریح گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایڈلفی میں تمہارا سامان ہوگا، عمران نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی، لیزی نے کہا۔ اگر سب اسی طرح نئے سرے سے زندگی شروع کرنے لگے تو ہوٹل والے کنگال ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب، لیزی نے پوچھا۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے تو ان کے واجبات کون ادا کرے گا، عمران نے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، وہ بولی۔ ایسی ہی عورت کی تلاش تھی مجھے جو ہر طرف سے بے فکر کر دے، عمران نے کہا۔ مگر تم، وہ بولی۔ مگر میں، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ تم پتہ نہیں کیسے آدمی ہو، لیزی بولی۔ میں تو فرشتہ ہوں، آدمی کہہ کر میری توہین نہ کرو، عمران بولا۔ واقعی تم فرشتہ ہی ہو، وہ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ ساحل پر پہنچ کر وہ سی سائڈ ہیون کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں شہر کے منچلے شب بیداری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی ایک میز سنبھال لی اور عمران ویٹر کو بلا کر آرڈر لکھوانے لگا۔ اتنے میں نہ جانے کدھر سے یوکاوا نازل ہو گیا اور کھڑی کھڑے لیزی سے غصیلے لہجے میں بولا۔ ایک بار پھر تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، آج جون کی 18 تاریخ ہے، لیزی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ تاریخ بھی تمہارے لیے یادگار دن بن جائے، آج ہی تو وہ بھی مری ہے، لیزی بولی۔ تشریف رکھیے جناب، عمران اٹھتا ہوا بڑے ادب سے بولا۔ میں زندگی بھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ورنہ اسے سمجھاؤ، یوکاوا نے اس کے بائیں جانے والی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں سمجھاؤں، عمران نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں تم، یوکاوا بولا۔ ارے انہوں نے تو خود مجھے سمجھا کر ادھمرا کر دیا، اب مجھ میں رکھا ہی کیا ہے تمہارا حکم بجا کر لاؤں، عمران نے کہا۔ نہیں، مذاق میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، یوکاوا نے کہا۔ مسٹر، میں سنجیدہ ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اب مجھ پر رنجیدگی کا بھی دورہ نہ پڑ جائے، عمران بولا۔ تم خاموش بیٹھو، لڑکی نے اس طرح کہا جیسے کوئی ماں اپنے بیوقوف بچے کو بہت زیادہ بکواس کرنے سے روکتی ہے، اور عمران نے بھی اسی طرح سختی سے ہونٹ بھینچ لیے جیسے بڑا سعادت مند ہو۔ تم اب تک اسی کے لیے تو جیتے رہے ہو، اب وہ مر گئی تو میرے لیے کیوں بے چین ہو، لیزی نے یوکاوا سے کہا۔ اس کی بات اب نہ کرو، یوکاوا بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔
کچھ بھی ہو میری واپسی ناممکن ہے، لیزی نے کہا۔ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا لیزی، یوکاوا سخت لہجے میں بولا۔ تم نے جس آدمی کو شکست دی تھی، پہلے میں اس کی سیکرٹری تھی، اس کی شکست کے بعد میں تمہارے پاس آ گئی تھی، اب تم نے اس سے شکست کھائی ہے، لہٰذا مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے، لیزی نے کہا۔ اگر یہی بات ہے تو میں مسٹر یوکاوا سے شکست کھانے کو تیار ہوں، عمران بول پڑا۔ میں نے کہا تھا کہ تم خاموش رہو، وہ اس کی طرف دیکھ کر غرائی۔ میں نے اس سے شکست نہیں کھائی، جب مجھے محسوس ہوا کہ اس کے سلسلے میں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی تو میں نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ تم اسے شکست نہیں کہہ سکتی، یوکاوا آنکھیں نکال کر بولا۔ مسٹر یوکاوا، میری واپسی ناممکن ہے، لیزی نے کہا۔ اتنے میں ویٹر طلب کی ہوئی چیزیں لا کر میز پر لگانے لگا۔ آپ کیا کہیں گے مسٹر یوکاوا؟ عمران نے بڑے ادب سے پوچھا۔ کچھ نہیں، شکریہ، وہ غرایا۔ مجھ سے کیوں خفا ہو گئے؟ میں بالکل بے قصور ہوں، عمران نے کہا۔ پتہ نہیں تم ہو کون اور کہاں سے کودے ہو، یوکاوا نے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور کودنا پھاندنا میری ہابی ہے، لیکن یہ رننگ ٹرافی زبردستی گلے میں پڑی ہے، مجھے خدا معاف کرے، عمران نے کہا۔ اچھا تو میں اسے زبردستی لے جاؤں گا، یوکاوا نے کہا۔ یہ ناممکن ہے مسٹر یوکاوا، لفظ زبردستی میرا موڈ خراب کر دیتا ہے، لہٰذا اب تو وہی ہوگا جو یہ رننگ ٹرافی چاہے گی۔ میں اسے نہیں جیتا بلکہ اس نے مجھے جیت لیا ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ یوکاوا نے کہا۔ اب یہ اگر مجھے چھوڑنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی، عمران نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ یوکاوا نے پھر نتنے پھلائے۔ چھوڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا، عمران نے کہا۔ تم دھمکی دے رہے ہو؟ یوکاوا بولا۔ دھمکی دینا میرے نزدیک کمینہ پن ہے، میں اظہار حقیقت کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ تو اب تم اسے نہیں چھوڑو گے؟ یوکاوا نے کہا۔ نہیں مسٹر یوکاوا، عمران سا ہلا کر مغموم لہجے میں بولا۔ یہ میری زندگی میں پہلی لڑکی ہے۔ لیکن تم تو اپنی دوسری بیویوں کا تذکرہ کر رہے تھے، لیزی نے کہا۔ محض امتحان تھا تمہارا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لگاؤ کتنا مضبوط ہے، عمران نے کہا۔ تم کسی اندھے کنویں میں گرنے والی ہو، سمجھی؟ یوکاوا نے لیزی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران اور لیزی نے کھانا شروع کر دیا تھا، کوئی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے سر اٹھا کر کہا، مسٹر یوکاوا، کیا تم کافی پینا پسند کرو گے؟ نہیں، وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو پھر چلتے پھرتے نظر آؤ، عمران نے کہا۔ اچھی بات ہے، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یوکاوا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹاٹا، عمران نے کہا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ لیزی کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، اس نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا، مجھے غصہ آ رہا تھا کہ خواہ مخواہ گفتگو کو طول دے رہے ہو، ارے گریبان پکڑ کر اٹھا دینا چاہیے تھا، لیزی نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ کھانے کے بعد کافی طلب کی گئی۔ عمران کے چہرے پر فکر مندی کے آثار پائے جاتے تھے۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ لیزی نے کچھ دیر بعد کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تمہیں سچی بات بتا دوں، عمران نے کہا، اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ عمران کی آنکھیں اب بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں اور وہ خلا میں گھورے جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا، وہ مجھے اچھی لگتی تھی، اس لیے جہاں کہیں بھی دکھائی دیتی تھی تعاقب شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اس میں دلچسپی لینے والے 2 آدمی اور ہیں، وہ بھی اس کا تعاقب کرتے تھے، صورت سے اچھے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کہ کہیں یہ لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا باقاعدہ طور پر میں نے لڑکی کی نگرانی شروع کر دی، عمران نے کہا۔ میں کہتی ہوں کہ جہنم میں جھونکو اس لڑکی کو، اب تم میرے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچو گے، لیزی نے کہا۔ بہت اچھا، عمران نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا۔ ویٹر کو بل کی ادائیگی رقم ادا کر دینے کے بعد وہ بھی وہیں بیٹھے رہے۔ کیا سچ مچ آتی ہی گزرے گی؟ لیزی بولی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران بولا۔ سچ بتاؤ، کیا وہ مکان تمہارا نہیں تھا؟ لیزی نے کہا۔ ہرگز نہیں، لیکن مجھے علم تھا کہ وہ عرصے سے خالی ہے، عمران نے کہا۔ تو کیا تم نقب زن ہو، چور ہو؟ لیزی بولی۔ جو چاہو سمجھ لو، نوابزادوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، عمران نے کہا۔ پولیس تو رہتی ہوگی پھر تمہارے پیچھے، لیزی بولی۔ کبھی آگے بھی رہتی ہے اور کبھی پیچھے بھی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ لیزی نے پوچھا۔ مطلب خود بھی نہیں معلوم، عمران نے کہا۔ اب شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، دماغ قابو میں نہیں ہے، وہ چڑھانے کے سے انداز میں ہنسی۔ نیند نیند نیند، چلو اٹھو، میں کہیں تمہارے سونے کا انتظام کروں، عمران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ صفدر بے خبر سو رہا تھا، گھنٹی کی آواز سے آنکھ کھل گئی، کوئی مسلسل کال بیل کا بٹن دبائے جا رہا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق کوئی عمران ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ رہ رہ کر بٹن دبانے کا یہ مخصوص انداز اسی کا تھا۔ اس نے بڑی جلدی میں سلیپنگ گاؤن پہنا اور صدر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
اس کا خیال درست تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران کی مسمسی صورت دکھائی دی۔ فرمائیے، صفدر دانت پر دانت جما کر بولا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں گنگنایا، شکریہ شکریہ، اے یار تیرا شکریہ۔ تو اندر تشریف لائیے نا، صفدر پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ اندر آ کر عمران بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ صفدر سے کچھ سننا چاہتا ہو۔ ادھر صفدر کی جھنجھلاہٹ اس کی خاموشی سے اور بڑھ رہی تھی۔ 2:30 بجے ہیں، صفدر اسے گھورتا ہوا بولا۔ اچھا؟ عمران نے حیرت سے کہا اور پھر اپنی گھڑی دیکھ کر بولا، ٹھیک چل رہی ہے۔ اوہو، تو کیا گھڑی ملانے آئے تھے؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، شکوہ کرنے۔ کیا ضرورت تھی بیچ میں کود پڑنے کی؟ مجھے مر جانے ہی دیا ہوتا، عمران نے کہا۔ آخر ہوا کیا؟ صفدر نے پوچھا۔ کلوروفارم سنگھا کر نکل بھاگا ہوں۔ 5000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دماغ چاٹی جا رہی تھی، عمران نے کہا۔ آخر وہ ہے کون؟ صفدر نے پوچھا۔ امیں، یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عمران آنکھیں نکال کر دھاڑا۔ بس ختم کیجئے، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے، صفدر نے کہا۔ یہاں بھیج دوں؟ عمران نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ صفدر بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ان سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ اور وہ لڑکی جو مر گئی؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ بھی میرے لیے اجنبی تھی۔ دراصل مجھ سے پہلے 2 آدمی اور بھی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ تمہارے چیف نے ایک دن شاید ان دونوں کی گفتگو سن پائی۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو کس طرح گرنا چاہیے۔ شاید وہ لوگ پہلے بھی اسے گرانے کی تدبیر کر چکے تھے، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آخر ان سبھوں کی نگرانی میرے مقدر میں آئی۔ اس دن میں اس جاپانی اوکاوا پر بھی نظر پڑی، کیونکہ ان دونوں آدمیوں کو اسی سے ہدایات ملتی تھیں، عمران نے کہا۔ میں اس لڑکی کی موت کے بارے میں پوچھ رہا تھا، صفدر نے کہا۔ عمران نے طویل سانس لی، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔ تمہارے چیف کی ہدایت پر میں نے اسے گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن یقین کرو اگر یہ معلوم ہوتا کہ گرتے ہی مر جائے گی تو، عمران نے کہنا چاہا۔ میرا خیال ہے کہ چیف بھی اس کی موت کا خواہاں نہیں تھا، صفدر جلدی سے بولا۔ کچھ پتہ نہیں، اس کے آگے بلیک آؤٹ ہے، عمران نے کہا۔ اور اب یہ لڑکی آپ کے گلے پڑی ہے، صفدر مسکرایا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، عمران بولا۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ فی الحال اتنا پلے پڑا ہے کہ وہ اس لڑکی کو کیوں گرانا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کو مار ڈالنے ہی کے لیے گرانا چاہتے تھے، صفدر نے پوچھا۔ میرا خیال یہی ہے، عمران بولا۔ یوکاوا کون ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ انجینئر، ایک فیکٹری میں مشین لگوا رہا ہے، اسی کمپنی کی طرف سے آیا ہے جس سے مشینیں خریدی گئی ہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ میاں، میں خود کچھ نہیں کرتا، رپورٹ دے دی ہے تمہارے چیف کو، لیکن یہ لڑکی کس کی خدمت میں پیش کی جائے؟ عمران نے کہا۔ آپ اسے کہاں سلا کر آئے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ یونٹ نمبر 6 میں، عمران نے کہا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اب ادھر پلٹ کر بھی نہ جائیے گا، صفدر بولا۔ کوسنے دے گی، عمران نے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ صفدر بولا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹھنڈی سانس لی اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب گیا۔ باہر اندھیرے میں کچھ دیکھتا رہا، پھر پلٹ آیا۔ میں دراصل اس وقت ان کو تمہارا گھر دکھانا چاہتا تھا، اسے صفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کن کی بات کر رہے ہو؟ صفدر بولا۔ جب سے لڑکی سر پر پڑی ہے برابر تعاقب ہو رہا ہے، عمران نے کہا۔ دفتن کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کون احمق ہے؟ اندھا ہے کیا؟ کال بیل کا سوئچ نہیں دکھائی دیتا؟ عمران دیدے نچا کر بولا۔ صفدر اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا اور تیزی سے چلتا ہوا صدر دروازے کی طرف پہنچا۔ دروازہ پیٹنے کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ کون ہے؟ صفدر نے اونچی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو، باہر سے جھلائی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی۔ صفدر نے طویل سانس لی اور دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ عمران کے سر پر پڑنے والی لڑکی ہی ہوگی، لیکن دروازہ کھلتے ہی نئی صورت دکھائی دی۔ اس نے شوخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور کسی قدر نشے میں بھی معلوم ہوتی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اسے باہر نکالو۔ اور تم سب سو رہے ہو؟ اجنبی عورت چیختی ہوئی بولی۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم ہٹو سامنے سے، میں خود ہی اسے کھینچ کر لے آؤں گی، عورت نے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، صفدر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اسے کسی قدر غصہ بھی آ گیا تھا، غصے کی بات بھی تھی۔ وہ اس طرح شور مچا رہی تھی کہ پڑوسیوں کی نیند بھی اچٹ جاتی۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ عمران کہاں ہے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخی۔ اور پھر صفدر کو عمران بھی دکھائی دیا، چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ عورت اس کی طرف جھپٹی اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، میری زندگی برباد کر کے اب چھپتے پھر رہے ہو؟ میں تمہارا خون کر دوں گی۔ ارے باپ رے، عمران کے منہ سے نکلا۔
چلو میرے ساتھ، اس نے اس کا گریبان پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ امیں تم بھی ساتھ چلو۔ عمران صفدر کی طرف دیکھ کر گڑگڑایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پوری فوج لے چلو، لیکن میں آج فیصلہ کر کے رہوں گی، عورت نے کہا۔ دفتن صفدر ان کی راہ میں حائل ہوتا ہوا بولا، جب تک یہ معاملہ میری سمجھ میں نہ آ جائے آپ لوگ باہر قدم نہیں نکال سکتے، صفدر نے کہا۔ عورت نے عمران کا گریبان چھوڑ دیا اور صفدر کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ دیکھو تم نہ ڈر جانا، عمران خوفزدہ لہجے میں بولا۔ اسے مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی، دفتن عورت حلق پھاڑ کر چیخی۔ اتنے میں عمران نے صفدر کو اشارہ کیا کہ وہ خود نکل بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ مجھے پوری بات تو بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں، صفدر نرم لہجے میں بولا۔ اچانک عمران نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور دوڑتا چلا گیا۔ اس کے بعد صفدر نے عورت کا راستہ روک ہی دیا۔ وہ چیختی رہی، آپ صبر سے کام لیں محترمہ، مجھے صحیح بات بتائیے، میں یقیناً آپ کی مدد کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، صفدر بولا۔ مجھے جانے دو، عورت بولی۔ جھگڑے کی وجہ معلوم کیے بغیر یہ ناممکن ہے، صفدر نے کے لہجے میں نرمی بدستور قائم رہی۔ اچھی بات ہے، دفتن عورت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ میرے ساتھ تشریف لائیے، صفدر نے کہا۔ صفدر ادب و احترام کا مظاہرہ کرتا ہوا اس کو ڈرائنگ روم میں لایا۔ دونوں بیٹھ گئے اور عورت نے تھوڑی دیر بعد کہا، مجھے کافی پلاؤ۔ فی الحال تو میں اس قسم کی کوئی خدمت نہ کر سکوں گا کیونکہ باہر کھاتا پیتا ہوں، میرے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ہے، صفدر بولا۔ غیر شادی شدہ ہو؟ لڑکی نے کہا۔ جی ہاں، صفدر بولا۔ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لڑکی بولی۔ ابھی مالی حالت اتنی مستحکم نہیں ہوئی، صفدر نے کہا۔ کسی مالدار عورت سے کر لو، عورت نے کہا۔ آج تک کوئی ملی ہی نہیں، صفدر نے کہا۔ میں تمہیں اچھے حلقوں میں متعارف کرا سکتی ہوں، لڑکی بولی۔ دراصل مجھے دلچسپی نہیں، لیکن یہ کس قسم کی باتیں چھڑ گئیں؟ میں تو آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں، صفدر نے کہا۔ میری کہانی یہ ہے کہ تم بالکل گدھے ہو، وہ ہنس پڑی، اور صفدر بے ساختہ چونک پڑا کیونکہ یہ ہنسی تو جولیانا فٹز واٹر کی تھی۔ تم؟ ہاں میں۔ اب مجھے اپنی اس صلاحیت پر مغرور ہو جانا چاہیے، تم بھی نہ پہچان سکے، جولیانا فٹز واٹر بولی۔ کمال کا میک اپ ہے، صفدر بولا۔ اب پلوا دو کافی؟ ہاں ہاں ضرور، لیکن یہ سب کیا تھا؟ صفدر نے پوچھا۔ مجھے ایکس 2 کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ عمران تمہارے گھر پہنچ کر عمران کے سلسلے میں اس قسم کا جھگڑا اٹھا دوں۔ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا، صفدر اپنی گدی سہلاتا ہوا بولا۔ تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتا دو جو زینے سے گر کر مر گئی تھی، جولیا بولی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں جانتا کہ وہ ہماری چیف ہی کے حکم پر ہوا تھا، عمران کا بیان ہے، صفدر بولا۔ یعنی ایکس 2 کی ہدایت پر وہ زینے سے گرائی گئی تھی، جولیا نے کہا۔ ہاں، صفدر بولا۔ جہنم میں ڈالو، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے فوراً کافی چاہیے، جولیا نے کہا۔ صفدر اٹھا اور کچن میں آ کر کافی کے لیے پانی رکھنے لگا۔ دفتر نے اسے محسوس کیا جیسے فون کی گھنٹی بج رہی ہو۔ تیزی سے خوابگاہ میں پہنچا، ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے ایکس 2 کی آواز سنی۔ یس سر، کیا جولیا چلی گئی؟ نہیں جناب، ابھی یہیں ہے، صفدر بولا۔ اس سے کہو کہ جس طرح چیختی چلاتی وہاں پہنچی تھی اسی انداز میں فوراً رخصت ہو جائے، ایکس 2 بولا۔ بہت بہتر جناب، صفدر بولا، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ ڈرائنگ روم میں جولیا کافی کی منتظر تھی۔ مجھے افسوس ہے فٹز واٹر، تم کافی نہ پی سکو گی، صفدر نے اس سے کہا۔ کیوں؟ جولیا نے کہا۔ اس نے اسے ایکس 2 کی کال کے بارے میں بتایا اور وہ برا سا منہ بنا کر بولی، یہ شخص غالباً ہر وقت جاگتا رہتا ہے، بے خوابی کا مریض معلوم ہوتا ہے، صفدر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ تو ہم سب ہو جائیں گے کسی دن، جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ پہلے ہی کے سے انداز میں شور مچاتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔